الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. انگنت
لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہارے اعمال میں سے افضل ترین عمل اس کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، ایسا نیک عمل جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہو۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وہ عمل ایسا کہ تمہارے جنت کے اندر درجات کو بلند کرنے والا بھی ہو۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور تمہارے سونے چاندی کی سخاوت سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ أَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تمہارا میدان جہاد میں جا کر دشمنوں کے سامنے مقابلہ کرنا، وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں مارو، اس سے بھی زیادہ افضل۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتلائیے وہ کون سا عمل ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ تمہارے تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور محبوب صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز یا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے انسان کو زیادہ بچانے والا ہو۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اے اللہ کے رسول، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکامات یہ مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے اور میں سستی کا شکار ہو رہا ہوں۔ فأخبرنی علی شیء اتشبث به، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جس پر میں استقامت کر سکوں، میں تسلسل کے ساتھ عمل کر سکوں، جس کے بارے میں کبھی سست نہ ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، اے میرے صحابی، تمہیں پھر یہ چاہیے کہ تم اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر الہی سے تر رکھو، یعنی ہمیشہ تمہاری زبان یہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنی چاہیے۔ دوستو اور بھائیوں، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ہے، جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، افضل الذکر بعد کلام اللہ بعد قرآن
اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد افضل ترین ذکر یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر اس کو پڑھنا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افضل ترین ذکر، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دوستو اور بھائیوں سب سے افضل ترین ذکر وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ہے۔ اور قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل، اور ان صورتوں میں سے بعض صورتیں بھی دوسری صورتوں سے افضل ہیں، جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورہ مبارکہ سورۃ الکافرون، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا انہا تعدل ربع القرآن۔ یہ سورۃ الکافرون جو ہے یہ قرآن مجید کا 1/4 حصہ ہے، یعنی جو بندہ سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اس نے 7.5 پاروں کی تلاوت کی اور اس نے 7.5 پاروں کا اجر و ثواب حاصل کیا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن۔ سورہ اخلاص یہ مختصر سی سورہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 1/3 حصہ ہے۔ جو بندہ مومن اس کی تلاوت ایک بار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 باروں کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، آج کے خطبہ میں ایک آیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک سورت کی بات نہیں، صرف ایک آیت کی، اور وہ آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات کی سردار آیت ہے۔ آپ نے ایک دن قاری القرآن جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے مخاطب کر کے کہا یا ابا المنذر، یہ سیدنا ابی کی کنیت ہے۔ آپ نے کنیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اے ابا المنذر، کیا تمہیں پتا ہے اتدری آیت من کتاب اللہ ما اعظم؟ تمہیں علم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اگر آپ کو بھی علم ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج ادا کرتے ہوئے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر علم نہیں ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے تو آج کے خطبہ سے یہ علم لے کر جائیے اور صاحب علم بن کر جائیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا اتدری آیت من کتاب اللہ ما اعظم، اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب کے لحاظ سے یہ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا یا ابا المنذر اتدری آیت من کتاب اللہ ما اعظم، کیا تم جانتے ہو قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے اللہ کے رسول یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سب سے افضل ترین آیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
سب سے پہلے یہ کام کیا، لیحنک یا ابا المنذر فضرب على صدره لیحنک لیحنک العلم یا ابا المنذر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سینے پر تھپکی دی اور کہا، اے ابو المنذر، تمہیں مبارک ہو علم کی، تم صاحب علم ہو۔ واقعتاً حقیقتاً یہی آیا مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لکل شیء ثناء، ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، رفعت اور عظمت ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ سَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کی انتہا، قرآن مجید فرقان حمید کی بلندی اور رفعت اور عظمت اور اس کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ وَفِيهَا آیَةٌ هِيَ سَیِّدَةُ آیِ القرآن، فرمایا اور اس کے اندر، اس سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیا مبارکہ ہے جو سیدۃ آیِ القرآن، جو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات کی سردار آیت ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ہی آیت الکرسی، فرمایا وہ آیا مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ آیت الکرسی، یہ سید الآیات، تمام آیات کی سردار، بلکہ یہ آیا مبارکہ سید الاذکار، تمام اذکار کی سردار، سید الوظائف۔ آپ وظیفے پوچھتے ہو، ذکر کرنے کا پوچھتے ہو، آؤ آج سید الاذکار لے کر جاؤ، سید الوظائف لے کر جاؤ۔ تمام اذکار کا سردار، تمام وظیفوں کی سردار یہ آیا مبارکہ ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے امتیوں، رات سونے سے پہلے اس آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو۔ آج صبح ہو تب آیت الکرسی پڑھو، شام ہو تب آیت الکرسی پڑھو، بلکہ فرمایا ہر نماز پڑھنے کے بعد تم آیت الکرسی پڑھو، اور بلکہ زندگی کے کسی موڑ پر جب بھی ضرورت محسوس ہو، دل تمہارا پریشان ہے، دل ویران ہے، دل بے چین ہے اور خوف کے اثرات ہیں، جب بھی کسی قسم کا غم اور خوف طاری ہو، اسی وقت سورہ آیت الکرسی پڑھو۔ یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، یہ تمہارے کردار کی حفاظت کرتی ہے، یہ تمہاری جان کی حفاظت کرتی ہے، یہ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی انسان کے متعلقہ جتنے امور ہیں ان سب کی حفاظت کرنے والا یہ وظیفہ ہے، یہ آیا مبارکہ ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان، رمضان کی زکات آئی، یعنی زکات الفطر جس کو کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اس کا نگران بنا دیا، مجھے کہا اس کی حفاظت کرنا، میں اس کا چوکیدار بن گیا۔ کہنے لگے فَأَعْطَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ، رات کو ایک چور آیا اور اس نے آ کر وہاں سے کچھ اناج اور کچھ گلے کو اٹھایا۔ کہتے ہیں فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں صبح اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی اور اپنی غریبی اور فقیری کا واسطہ دینے لگا، کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس عیال ہیں،
میرے بیوی بچے ہیں، لہذا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند تھا اس لیے چوری کا ارتکاب کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ، دل کے اندر رحم آیا اور فخلیت عنہ، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے علم ہو چکا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ ما فعل بأسیرک البارحہ، رات تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے پورا ماجرا سنا دیا۔ اللہ کے رسول، میں نے تو پکڑ لیا تھا، میں نے ارادہ بھی کیا آپ کے پاس پیش کرنے کا، لیکن وہ منت سماجت کرنے لگا، اپنی غریبی کے اور محتاجگی کے واسطے دینے لگا، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو ہریرہ، اس کی عادت ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو وہ ضرور رات کو آئے گا۔ کہنے لگے، میں پہلے سے ہی تیار تھا۔ واقعتاً آدھی رات ہوئی، وہ دوبارہ سے چور آیا، میں نے دوبارہ سے پکڑا، میں نے اس کو کہا، اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، واللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ضرور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر اس نے منت سماجت کی، پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئی اور پھر آپ نے کہا، ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ، تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ کہا، اللہ کے رسول، وہی ماجرا پھر ہوا، اس نے منت سماجت کی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے ابو ہریرہ، وہ ایسا ظالم ہے، دوبارہ آئے گا۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا، اچھا آ جائے گا تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ رات ہوئی اور آدھی رات کو پھر وہ آ گیا، آپ نے پکڑ لیا اور وہ منت سماجت کرنے لگا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا، کہا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، تجھے 2 دفعہ چھوڑا اور تیسری دفعہ اب تو تجھے کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے پھر کہا، منت سماجت کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا یہ نہیں مان رہے تو اس نے یہ کہا، اے ابو ہریرہ، اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ تم مجھے چھوڑو گے تو میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں گا، اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر تم ساری رات نگرانی نہیں کرو گے، تم ساری رات پہرے داری نہیں کرو گے، بلکہ تم صرف اس کا ذکر کر لیا کرو، اس آیت کو پڑھ لیا کرنا، اس وظیفے کو کر کے تم آرام سے سو جانا۔ تو فرمایا، پھر تمہارے مال میں کبھی بھی کوئی چوری نہیں کر سکے گا، کوئی شیطان، کوئی ابلیس، کوئی جن، کوئی چور چکا وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کو خیر اور بھلائی کے ہمیشہ متلاسی رہے، انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بتلاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا، اس نے مجھے آیت الکرسی بتلائی، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ما فعل بأسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تو نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، اس نے اس طرح میرے ساتھ کیا ہے، اس نے ایک آیت بتائی، مجھے ایک نسخہ بتلایا ہے، اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں یہ جو تمہیں آیت بتا رہا ہوں، اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا وظیفہ کر کے سو بھی جاؤں گا تب بھی میرے مال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، اس نے یہ بتلایا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، ہوا کذبک ہوا صدقک لیکن ہوا کذوب، کہا ابو ہریرہ، تجھے اس نے سچ بتلا دیا اگرچہ وہ جھوٹا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم 3 راتیں کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے؟ تمہیں علم ہے تم 3 راتیں کس کو پکڑتے رہے اور کس کو چھوڑتے رہے؟ اللہ کے رسول، مجھے تو علم نہیں ہے وہ کون چور تھا،
میں تو چور ہی سمجھتا ہوں، وہ ضرورت مند چور آتا رہا، میں پکڑتا رہا، وہ منت سماجت کرتا رہا، میں چھوڑتا رہا۔ اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان، وہ شیطان تھا جو تیرے ایمان کے لیے آتا تھا، جو تجھے خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آتا تھا اور تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تجھے استقامت عطا فرمائی۔ دوستو اور بھائیو، یہ آیہ مبارکہ، یہ آیت الکرسی جو انسان کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اسی کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، فرمایا جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، فرمایا جنت میں جانے کے لیے صرف اور صرف اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ جو ہے وہ صرف اس کی موت ہے۔ یعنی جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد سیدھے اس کو اپنی جنت کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ آیت الکرسی جو آپ کے ایمان کی، جو آپ کے مال کی، جو آپ کی جان کی، جو اپنے گھر بار کی، جو آپ کے کاروبار کی اور جو آپ کے ہر قسم کے ماں کی حفاظت کرتی ہے، تحفظ کرتی ہے، اس آیت الکرسی سے غافل نہ ہو جائیے۔ اس کو پڑھیے، یہ عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا، ایک دعویٰ، اور اس کے لیے 10 دلائل دیے ہیں۔ یہ عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ افضل ترین وظیفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے خالصتاً اپنی توحید کو بیان کیا، اور اس توحید کے لیے، اس عقیدے توحید کو ثبت اور ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 دلائل دیے۔ ایک ہی آیہ مبارکہ میں دعویٰ کیا ہے اور دلائل کیا ہیں؟ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا یہ دعویٰ ہے وہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہ اللہ الہ ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے 10 دلائل دیے۔ سب سے پہلی دلیل دی، فرمایا الحی، کیوں وہ الہ ہے، کیوں معبود ہے؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، فرمایا ساری چیزیں وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین قائم رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، وہ اللہ حی ہے، وہ اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ سمجھاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی وفات پر یہ کہا تھا من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے 2 آیات پڑھی، فرمایا انک میت وانہم میتون، اللہ نے اپنے رسول کو کہا تھا یہ بھی مریں گے اور آپ بھی فوت ہو جائیں گے۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول آئے، وہ بھی گزر گئے اور یہ بھی گزر جائیں گے۔ بعض رسول تبھی موت فوت ہوئے اور بعض اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ فرمایا تم نے بحیثیت رسول کے ان کو ماننا ہے نہ کہ معبود کے ماننا ہے۔ معبود ہے تو کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلی دلیل الحی، جو زندہ رہتا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے، القیوم، جو قائم بھی ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دوسری دلیل دی۔ اس کے بعد فرمایا لا تأخذہ
دلیل دی، فرمایا کہ اس اللہ کو نہ نیند آتی ہے، بلکہ فرمایا نیند آنا تو بہت دور کی بات، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کے مقام ہے، کسی کی بزرگی ہے، کسی کا شرف ہے، کسی کے لیے بلندی اور رفعت ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر اللہ کے رسول زندہ نہیں ہے تو کائنات کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ کے رسول کو نیند آ سکتی ہے تو کائنات کے اندر کوئی پیر فقیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 40 سال سے میں جاگ رہا ہوں، 40 سال سے میں عبادت کر رہا ہوں۔ وہ جھوٹا اور کذاب ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کے لیے میں تیار تھا، میں معراج کے لیے میں بیت اللہ کے اندر موجود تھا، تیار نہیں بلکہ موجود تھا، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ بینا انا عند البیت بین النائم والیقظان، فرمایا میں بیت اللہ میں تھا، حتیم میں تھا، اور میری حالت اور کیفیت پتہ کیا تھی؟ بین النائم والیقظان، میں اونگ رہا تھا، میں ابتدائی نیند میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو الفاظ کا انتخاب کیا وہ یہی تھا، بین النائم والیقظان، میں سونے اور جاگنے کی حالت میں تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ اسی لیے تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام علی شق الایمن، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرتے تھے، دائیں پہلو پر سویا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا ینام علی فراشہ احیانا تارۃ ینام علی سریرہ، فرمایا تارۃ ینام علی ارض، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگی زمین پر سو جایا کرتے تھے، کبھی بستر پر سویا کرتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر سویا کرتے تھے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملیوں پر سو جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اور جو سو جاتا ہے وہ کسی کا معبود نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الحی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، فرمایا وہ اللہ کون ہے جو الہ معبود ہے جس کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا زمین و آسمان کی تمام مخلوقات صرف اور صرف اس کے لیے، یعنی اسی کی بادشاہی ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم اپنی زمین کو دیکھتے ہو، کبھی آسمان کو دیکھے؟ 7 آسمان، ان کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور فرمایا اس کے درمیان بھی مخلوقات بستی ہے، ہر آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ فرمایا 7 آسمان پورے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک دریا بہتا ہے۔ فرمایا تمہیں تو اللہ کی مخلوقات کا کیا علم ہو سکتا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہے ان کے مابین بسنے والی سب پر حکومت ہے تو اس اللہ کی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ایک اور دلیل دی، فرمایا اللہ کے پاس کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا الا باذنہ، جب تک اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کون اللہ ہے، کون معبود ہے جس کا علم اتنا وسیع ہے؟ فرمایا تمہارے گزشتہ جتنا بھی برس گزر چکے ہیں، دنیا کے تمام امور کو جاننے والا، آئندہ آنے والا، قیامت تک کے امور کو جاننے والا، بلکہ قیامت کے بعد کے امور کو بھی جاننے والا، ولا یحیطون بشیء من علمہ، فرمایا کائنات کے اندر کسی کی ہستی نہیں ہے کہ اس کے علم سے ذرہ بھر بھی جان سکے۔ دوستو اور بھائیو، آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی یہ کہتے ہیں، آپ کہتے تھے ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے بچہ یا بچی ہے۔ ارے نالائکو، قرآن مجید نے جو علم کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب نازل ہوگی، بارش کے اندر رحمت ہے یا بارش کے اندر عذاب ہے یا بارش کے اندر سیلاب ہے، اس
بارے میں کوئی نہیں جانتا. فرمایا یہ بارش باعث رحمت ہے یا باعث عذاب ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اسی طرح ایک ذرے کو جان کر تم کہتے ہو اللہ کے علم کو ہم نے جان لیا. ارے تم نے آج صرف یہ پہچان لیا کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے اس کے بارے میں جانتے ہو. پہلے یہ تو بتلاؤ جب یہ ایک نطفہ تھا, جب یہ ایک خون کی پھٹکی تھا, جب یہ ایک خون کا لوتھڑا تھا, اس وقت کب جانتے تھے؟ اس وقت کو بتلاؤ جب یہ شکل و صورت بن جاتی ہے, بچے کا جنین بن جاتا ہے, جب روح پھونک دی جاتی ہے اس وقت تم جانتے ہو. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا کچھ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قسمت کے بارے میں فیصلے کر دیتا ہے, اس کی زندگی کے بارے میں فیصلے کر دیتا ہے, اس کی نیک بختی اور بدبختی کے بارے میں فیصلے کر دیتا ہے. تمہاری سائنس یہ بتلا سکتی ہے کہ یہ بچہ کیسا ہوگا, یہ خوش بخت ہوگا, نیک بخت ہوگا, بدبخت ہوگا, یہ کتنی عمر گزارے گا, یہ تمہاری سائنس بتلا سکتی ہے؟ کچھ نہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. فرمایا اس کے علم میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء. ہاں جو وہ چاہے, جتنا علم چاہتے وہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے. یہ ذرہ بھر علم جان کر تم دعوے خدائی کے نہ کرو, بلکہ خدا کون ہے؟ فرمایا وہ خدا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو خود دلیل دیتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا تم تو اس زمین کے علم کے بارے میں کہتے ہو, اللہ تو فرماتا ہے اس کی کرسی جس کے اوپر اللہ کا پاؤں ہے وہ کرسی ایسی ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساتھ کے ساتھ آسمان اور یہ زمین تمہاری فرمایا سب سے زیادہ بڑی اس کی کرسی ہے. اور اللہ کے عرش کا کیا کہنا, میرے آقا نے فرمایا تھا یہ کرسی جو زمین و آسمان سے زیادہ محیط ہے, بڑی ہے. فرمایا وہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو, ایک چھلا پڑا ہو انگلی کا, وہ چھلا وہ کرسی ہے اور وہ صحرا جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. فرمایا تمہیں کیا علم ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں؟ فرمایا وہ اللہ رب العالمین کو تمہارا الہ ہے. ولا يؤوده حفظهما. فرمایا زمین و آسمان کی نگہبانی اس کو کبھی تھکاتی نہیں ہے. وہ فرماتا وما مسنا من لغوب. ہمیں نہ اس کی پیدائش میں اور نہ ہی ان کے امور چلانے میں کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے. وہ اللہ وہ تمہارا الہ معبود ہے جو کبھی تھکتا بھی نہیں ہے. فرمایا وہ اللہ کون ہے؟ آخری دو دلائل. فرمایا وہو العلی العظیم. وہ اللہ بلند و بالا ہے, تمہاری سوچ سے بلند ہے. تم جو سوچتے ہو کہ اللہ اتنا ہوگا, اللہ اتنا بڑا ہوگا, اللہ اتنا عظیم ہوگا, فرمایا تمہاری سوچ سے بھی وہ بلند ہے. اور جو تم کام کرتے ہو اس کے ساتھ شرک ارتکاب کرتے ہو, یہ معبود بناتے ہو, فرمایا یہ جھوٹے معبودوں سے وہ بہت بلند ہے العظیم اور ان سے بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں آیت الکرسی کو پڑھنے اور سمجھنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیو, یہ آیت الکرسی جیسے میں نے آپ کو بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے مالک اور وارث بن جاؤ گے, اور جنت سے تمہارا فاصلہ صرف تمہارا اتنا ہی رہ جائے گا کہ مرنا ہے. مرنے کے بعد سیدھے جنت کی. اس سے آسان جنت میں جانے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے دوستوں اور بھائیوں, یہ آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیجیے. فرضی نماز کے بعد لازماً اس کی تلاوت کریں, لازماً پڑھنا ہے. اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے, صبح اٹھتے ہو تو صبح نماز فجر کے بعد ایک دفعہ تو ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے, ویسے اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اسی طرح نماز مغرب کے بعد جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک باڈی گارڈ آسمان سے نازل فرما دیتا ہے. اسی طرح وہ شام تک اس کی حفاظت کرتا ہے, شام کو پڑھتا ہے
اللہ رات تک اس کے لیے باڈی گارڈ نازل کر دیتا ہے. اور اسی طرح بلکہ فرمایا کہ جب رات کو تم سوتے ہو اور سونے سے پہلے تم پڑھو گے تو شیطان خود اپنی زبان سے اس نے یہ کہا تھا وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ، کہا جب تم یہ آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تمہارے قریب شیطان بھی نہیں آئے گا، تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. اگر شیطان ابلیس نہیں آئے گا، سردار نہیں آئے گا تو جنات کہاں سے آئیں گے، اس کے چیلے چپاٹے کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے دوستوں اور بھائیوں سونے سے پہلے خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھایا کرو. فون کرتے ہو رات کو سونے سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ آیت الکرسی پڑھایا کرو اور ان سے سنا کرو. سونے سے پہلے آپ نے سن لیا وہ سونے سے پہلے ہو جائے گی، اس لیے ان سے سنا کرو، ضرور کیا کرو یہ کام، تاکہ ایک اجر و ثواب ہو جائے گا اور ایک ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی